رنگ آسماں قسط نمبر 10۔ وہ رینا تھی۔ اسے دیکھ کر یک لخت شوقی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ رینا اسے کسی بات پر سرزنش کرنے آئی ہے، اسے سخت لہجے میں متنبہ کرے گی، لیکن اس نے دیکھا رینا کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ آنکھوں میں نامعلوم سی اداسی اور گداز لبوں پر بھیدوں بھری خاموشی تھی۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ آپ؟ شوقی کے منہ سے فقط اتنا ہی برآمد ہوا۔ شوقی، تم رابرٹ سے دور ہی رہا کرو۔ رینا نے اس کی طرف جیسے ویران جنگل کی کسی اداس اور خاموش جھیل جیسی عمیق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شوقی کو اس کی بات بہت عجیب سی لگی، تاہم بولا، میں اسے آپ کی نصیحت سمجھوں یا مشورہ؟ کچھ بھی سمجھو، لیکن بس تم اس سے دور رہا کرو۔ رینا نے پھر دہراتے ہوئے کہا، مجھے بھلا اس کے قریب رہنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کی نازیبا حرکتیں مجھے پسند نہیں ہیں، بلکہ کل رات تو اس نے آپ کے ساتھ بھی، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولی۔ شوقی بوجھ سا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ رینا اس کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، رابرٹ کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اس سے اظہار کرے گی، اسے اس پر ترجیح دے گی، لیکن اس نے تو اسے اپنا ذاتی معاملہ قرار دے کر جیسے قصہ ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ اتنا کہہ کر جانے کے لیے پلٹی تو شوقی بھی نہ رہ سکا۔ کسی بات پر اس کی بے چینی سوا ہونے لگی تو وہ ہولے سے رینا کو پکار بیٹھا۔ مس رینا۔ وہ رک گئی اور اس کی جانب پلٹ کر سوالیہ نگاہوں سے تکنے لگی۔ آپ رابرٹ سے کسی بات پر خوفزدہ ہیں؟ شوقی نے اس کے دلکش چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا تو اس نے دیکھا رینا کے چہرے سے سپاٹ پن ایک معدوم ہو گیا اور اس کی جگہ ہلکی سی مسکراہٹ نے لے لی، جسے وہ کوئی نام نہیں دے پایا۔ تم نے کیسی اس بات کا اندازہ قائم کر لیا مسٹر شوقی؟ کل رات والے واقعے کے بعد جب مجھے رابرٹ کی سوچی حرکت پر غصہ آیا تو کیا آپ کو نہیں آیا ہوگا؟ آیا تھا غصہ، رینا نے ہولے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر باوجود اس کے آپ مجھے یہ مشورہ دینے چلے آئی مس رینا؟ حالانکہ یہ مشورہ تو آپ کے لیے موزوں ہونا چاہیے، شوقی نے کہا۔ اس کی الجھن آمیز بے قراری نے اور شاید کچھ رینا کے ہلکے پھلکے دوستانہ رویے نے اسے کچھ حوصلہ دیا تھا۔ اس کی بات پر رینا خفیف سے انداز میں مسکرائی اور شوقی اس کی دل فریب مسکراہٹ پر جیسے مسحور سا ہو گیا۔ عجیب سربھرا عاشق تھا وہ بھی۔ محبوب کی ایک ذرا سی جنبش لطیف نے شوقی کے بجھے دل پر جیسے بارش کی نرم فوار برسا دی تھی۔ اس کا وہ روکھا پن اور مبہم انداز جو وہ اس کے لیے اکثر اپنے انداز و اطوار میں روا رکھتی تھی، وہ انقا ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شوقی کو آج جیسے اس کے ساتھ کھل کر بات کر رہی تھی۔ تمہاری بات غلط بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال میں رابرٹ سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ ہاں، ایک شخص سے ضرور ڈر لگتا ہے مجھے۔ کہتے ہوئے اس نے بڑی معنی خیز نظروں سے شوقی کو دیکھا۔ وہ شخص کون ہے؟ شوقی نے فوراً پوچھا۔ تم، رینا نے جواب دیا۔ اس کی گلاب سی پنکھڑیوں پر گدازت بھری مسکراہٹ جو کی تو شبنم کی طرح جمی رہی، اور شوقی جو اپنے اندر ایک صحرا آباد کیے ہوئے تھا سیراب ہونے لگا۔ آج جیسے برف پگھل رہی تھی، پتھر کے سنگریزے جھڑ رہے تھے اور اندر سے ایک نئی شبی ابھر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے قدرے حیرانی سے بولا، مجھ سے؟ ہاں، تم سے۔ رینا کے ہونٹوں کے ساتھ اس کے شفق رنگ گالوں کی قوسیں قذابی جیسے مسکرانے لگی تھی۔ لیکن مس رینا، میں نے بھلا آپ کو خدا نخواستہ کب کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ بلکہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے معلوم ہے، بلکہ یقین بھی ہے کہ تم مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم تو میرے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے ہو، اور مجھے اسی بات کا ڈر ہے کہ کہیں میری خاطر تم کسی دن اپنی جان ہی نہ گنوا بیٹھو، جو مجھے کسی صورت قبول نہیں۔ اس بار رینا نے شوقی سے یہ الفاظ کسی مسکراہٹ کے بغیر ایک نرم سی متانت میں کہے تھے، جس میں کسی انسیت اور چاہت کا کھلا اعتراف بھی تھا۔ نہ جانے رینا کے لب و لہجے اور الفاظ میں ایسا کیا تھا کہ شوقی کے اندر دبا دبا جوالا مکھی ایک دم پھٹ پڑنے اور ابلنے کو بے چین ہو گیا۔ صرف اظہار غم کر نہ پایا دل کا بوجھ ہلکا کرتا، بلکہ دل کی بات کا اقرار ممنوعہ بھی بار جسم جو جان کہلاتا ہے، اور ایسا ہی کچھ معاملہ شوقی کے ساتھ بھی تھا۔
رینا کے اس زمانی اعتراف نے جیسے شوقی کے جذبہ دل کے نہا خانوں میں چھپے خرمن الفت پر تیلی کا کام کر دیا۔ رینا کے لیے محبت، اس کے لیے جنون وفا اور سودائے عشق کا وہ حاصل تھا جس کی تمنا میں وہ اپنا آپ بھی بھلا بیٹھا تھا۔ شوقی کے دل میں جیسے ایک نئی ترنگ نے کروٹ لی۔ وہ رینا کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور کہہ بیٹھا، رینا، مجھے اس عذاب سے نجات دلا دو۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ کہ مجھے واقعی تم سے بے حد اور شدید محبت ہو گئی ہے۔ میں تمہاری خاطر مر مٹ جانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا کا ہر دکھ کسی امرت کی طرح پی جاؤں گا۔ فرط جذبات تلے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رینا کے مرمری بازوں کو تھام لیا۔ رینا یک ٹک اس کی طرف دیکھتی چلی گئی۔ اس کی کشادہ نیلی آنکھوں میں کئی رنگ ایک ساتھ لہرا گئے تھے۔ چہرے کی شگفتہ چمک اور فزوں ہو گئی۔ گلاب لبوں پر موہوم سی مسکراہٹ کا ارتعاش ابھرا۔ شوقی کے دلی جذبات کا تلاطم کہاں تھما تھا۔ اس نے وفور جذبات تلے رینا کو خود سے بھی لگا لیا۔ رینا ایک ذرا بھی نہیں مچلی تھی۔ اس کا انداز خود سپردگی بتاتا تھا کہ آتش الفت یک طرفہ سے دوسری جانب بھی منتقل ہونے لگی تھی۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات سے اسی دن آگاہ ہو چکی تھی جب تم نے مجھے مارگریٹ کی تیز رفتاری پر گرنے سے بچایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گویا یکجا ہی رہی اور بہت ہولے سے اور بہت سہسے لہجے میں بولی، پھونس کے اس ڈھیر پر گرتے ہی تم نے مجھے کوئی چوٹ سے بچنے کے لیے خود سے لپٹا لیا تھا اور پھر تم بے اختیار ہو کر مجھے چومتے چلے گئے تھے۔ رینا، اپنے محبوب کو اس قدر قریب دیکھ کر میں اپنے آپے میں نہ رہا تھا۔ تمہاری قربت نے مجھے بے خود کر کے رکھ دیا تھا۔ جی چاہتا تھا وہ حسین لمحات وہی رک جاتے، ہم پتھر بن جاتے۔ شوقی نے ہنوز اسی طرح رینا کو خود سے یوں لپٹائے ہوئے شدید جذبات تلے کہا جیسے ایک لمحے کے لیے اس نے اگر رینا کو خود سے الگ کیا تو وہ اس سے کوسوں دور چلی جائے گی۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ جب اس روز تمہارے خیمے میں داخل ہوئی تھی اور گارشیا تمہارے بالکل قریب تھی، رینا نے جیسے دبے دبے لفظوں میں شکوہ سا کیا اور شوقی نے اسے دھیرے سے الگ کیا، مگر اس کے سنگ مرمر جیسے بازوں کو بدستور تھامے رکھتے ہوئے نہایت رسان مگر مستحکم لہجے میں بولا، یقین کرو رینا، وہ گارشیا کی دیدہ و دانستہ ایک شرارت تھی، کیونکہ میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا اور وہ مجھ سے مواقع تلاشنے کے لیے ہر وقت میرے گلے کا ہاتھ بنے رہنے کی کوشش میں رہتی ہے۔ میں اسے جتنا دھتکارتا ہوں اتنا ہی میرے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے تم سے میرا دل خراب کرنے کی خاطر یہ تک بھی کہا تھا کہ تم اور رابرٹ ایک دوسرے کو بچپن سے پسند کرتے ہو اور یہ کہ میں تمہیں بھول جاؤں، اور تم نے اس کی بات کا یقین کر لیا تھا؟ رینا ہولے سے بولی، ہاں، کیونکہ میں تمہیں اور رابرٹ کو کافی کلوز دیکھنے لگا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ سچ بھی ہوگا جو گارشیا نے مجھ سے کہا تھا۔ گارشیا نے واقعی تم سے جھوٹ بولا تھا؟ رینا نے اس بار اپنی گہری جھیل ایسی نیلی آنکھوں کو جھکاتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں، وہ بس میری ایک مجبوری ہے جس کے باعث میں… وہ کہتے کہتے سانس لینے کو رکی تھی کہ شوقی نے ایک دم پریشان کن بے قراری تلے پوچھا، کیسی مجبوری رینا؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب واق کیے ہی تھے کہ باہر سے رابرٹ کی آواز آئی، رینا، رینا! شوقی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ رینا ایک دم فکر مند سی ہو گئی اور اسی لہجے میں بولی، میں اب چلتی ہوں۔ دیکھو تم اب رابرٹ سے الجھنے کی کوشش مت کرنا، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، چلتی ہوں۔ وہ جانے لگے مگر شوقی نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رینا نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے شوقی کا چہرہ جوالا مکھی کی طرف بھڑکتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر رینا نے ایک دم آگے بڑھ کر اپنے نرم و گداز لبوں کا لمس رکھ دیا۔ دونوں کے لبے ترسا گویا تو آتشہ بن کر بھڑکے تھے، اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے بہت دھیرے سے الگ کرتے ہوئے رینا نے اس سے بےدبری سرگوشی میں کہا، I love you too۔ بٹ وہ آگے نہ کہہ پائی اور فوراً ہی پلٹ کر خیمے سے باہر چلی گئی۔ شوقی جیسے اپنی جگہ بت بنا کھڑا رہ گیا۔ رینا کے لبوں کا حلاوت بھرا لمس جیسے
ابھی تک اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کیفیت نے جہاں اسے یک گونا مسرت سے سرشارشہ کر دیا، وہیں اسے ایک تفکر میں بھی مبتلا کر ڈالا۔ محبت کی آگ برابر کی تھی تو پھر یہ اگر مگر کیسا تھا؟ کیا رینا رابرٹ کی طرف سے کسی بلیک میلنگ کا شکار تھی؟ وہ کیوں اس سے ڈرتی تھی؟ یا اس سے کس بات پر درون خانہ خائف سی تھی؟ رینا کی اس سے دانستہ دوری کیا معنی رکھتی تھی، جبکہ اسے شوقی کی محبت اور اس کے دلی جذبات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ شوقی نے یہ سب کچھ ایک پل میں سوچا اور اسی وقت ایک گہری سانس بھرتے ہوئے خود کلامی انداز میں بڑبڑایا، ہرگز نہیں رینا، میں رابرٹ سے اس وقت تک دور نہیں رہوں گا جب تک تم اس کی غیر مرئی گرفت سے آزاد نہ ہو جاؤ۔ وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ اس کا دل آج محبوب کی قربتوں کی خوشبوؤں سے سرشار ہوا جا رہا تھا۔ رینا نے بھی آج اس سے اپنی محبت کا اظہار کر ڈالا تھا۔ شوقی ایک ملازم تھا، مگر آج وہ خود کو دنیا کا امیر ترین آدمی تصور کرنے لگا تھا۔ رینا کی جوابی محبت نے اسے گویا دنیا جہاں کی دولت کا مالک بنا دیا تھا، مگر رابرٹ والی ہیچ نے اسے ایک طرح کی تفکر آمیز الجھن میں ضرور ڈال دیا تھا، مگر اس نے بھی پختہ عزم کر رکھا تھا کہ اپنی محبت کی حفاظت کرے گا، اسے دوسرے کی چنگل سے آزادی دلا کر ہی رہے گا۔ راکاشی کی اس پراسرار اور پہاڑی بستی سے ناگرا کی طرف سفر کا آغاز کر دیا گیا تھا، جو یہاں سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پیدل سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا، تاہم وہ کبھی سستاتی اور پھر چل پڑنے کی پالیسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ لوگ سہ پہر تک اور شام سے پہلے ناگرا کی سرحد پر پہنچ گئے۔ نسبتاً ایک بلند پہاڑی کی سرسبز ڈھلان پر ذرا سستانے کے لیے یہ لوگ رکے تو انہیں ریاست کی طرف جنوب میں ایک وسیع عریض پرہیبت قلعہ نما عمارت کے خاکے نظر آنے لگے۔ عمارت بے حد خوبصورت اور مضبوط دکھائی دیتی تھی، جو بیک وقت ایک مضبوط قلعے اور محل کا تصور پیش کرتی تھی۔ پروفیسر ہنری کو لیفٹیننٹ جنرل مائیکل شاہ نے مہاراجہ چندر گپتا کے راج محل کے متعلق آگاہ کر رکھا تھا۔ ان سب کو یہ عمارت دیکھنے کا زبردست اشتیاق ہوا۔ یہ لوگ اب ایک نئے جوش کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ وہاں سرحدی چوکی پر انہیں روک لیا گیا۔ پروفیسر ہنری نے اپنے ساتھیوں کا تعارف کرایا اور ساتھ ہی لیفٹیننٹ جنرل مائیکل شاہ کا خاص خط دکھایا تو انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ مہاراجہ چندر گپتا کی حویلی راج محل پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہلے انہیں مہمان خانے میں رکھا گیا، جہاں یہ لوگ کچھ دیر آرام وغیرہ کر کے تازہ دم ہو گئے، اور پھر رات کے وقت مہاراجہ چندر گپتا نے پروفیسر ہنری اور اس کے خاندان کی تینوں افراد یعنی بیٹی رینا، بھتیجی گارشیا اور رابرٹ سے ملاقات کی۔ واقعی ملازم لوگ یعنی شوقی وغیرہ مہمان خانے میں ہی رہے۔ مہاراجہ چندر گپتا کے سامنے پروفیسر ہنری نے اپنے مدعا کو پوری صراحت سے بیان کر دیا اور ساتھ ہی اس سے اجازت بھی طلب کی کہ وہ اپنا بیس کیمپ بھی یہاں کسی ایسی جگہ قائم کرنا چاہتے ہیں جو آبادی سے ذرا الگ تھلگ مقام پر واقع ہو۔ لیفٹیننٹ جنرل مائیکل شاہ سے آزاد ریاستوں کے تعلقات دوستانہ تھے، تاہم اندر سے یہ لوگ جرنیل سے بھی ڈرتے تھے اور اس سے وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بر صغیر میں برٹش راج کا عرصے سے قبضہ اور دبدبہ تھا، علاوہ عظیم حالتی سازشوں اور اپنے تخت و تاج کو بچانے کی خاطر اپنے ہی عزیزوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے راجوں اور مہاراجوں کو ان کی گدی سے فارغ کیا جاتا رہا تھا۔ ایسی کتنی ہی سازشیں اپنا کام کر رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایسی ریاستوں کی گدی نشین ہمیشہ فرنگیوں کے آگے جھکتے ہوئے آئے تھے، تاہم یہ قبائل چونکہ عرصے سے آزاد کہلاتے تھے، اس لیے یہاں تک فرنگیوں نے بظاہر تو غاصبانہ دراندازی نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان ریاستوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کو وہ معمولی بات خیال کرتے تھے۔ انگریز جتنی اصول پرست قوم ہے، اس سے زیادہ شاطر اور چالاک ہے۔ یہ ہتھیار کی جگہ ہتھیار اور دماغ کی جگہ دماغ ہی استعمال کرنے کے قائل ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لینا آسان تھا کہ بر صغیر میں تو ہتھیار کے زور پر، جبکہ آزاد ریاستوں میں عقل کے زور پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ کوہ شمالیہ کی برف پوش اور سنگلاخ پہاڑیوں کے اس سلسلے کی قابل ذکر ریاستیں یہ تین ہی تھیں، جن میں ناگرا، پالن پور اور تریپال شامل تھے، جبکہ ناگرا ان میں سب سے بڑی ریاست کہلاتی تھی۔ مہاراجہ چندر گپتا نے اسی وقت اپنے ان چاروں معزز مہمانوں کے اعزاز میں ایک پرتکلف ڈنر کا انتظام کر دیا اور خاص ہدایت بھی جاری کر دی، جس کے مطابق پروفیسر ہنری اور اس کے ساتھیوں کو بلا روک ٹوک ریاست سے باہر اور اندر آنے جانے کی اجازت حاصل ہوگی۔ نیز یہ جو بھی چیزیں خریدنا چاہیں
انہیں بلا قیمت دے دی جائیں اور اس کی قیمت ریاست ادا کرے گی۔ پروفیسر ہنری کے خاندان کے ان تینوں مذکورہ افراد نے مہاراجہ چندر گپتا کے خاندان کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے دوران میز پر اور کوئی نہیں تو عیش کمار ضرور چور نظروں سے نیلی آنکھوں والی معصوم صورت اور ملکوتی حسن کی مالک رینا کو دیکھ لیتا تھا، اور یہ عمل وہ دوسروں کی نظروں سے بچا کر گاہے بگاہے دہرایا جا رہا تھا۔ اسے ہی نیلی آنکھوں والی معصوم صورت اور گڑیا سی فرنگن دوشیزہ بہت اچھی لگی تھی۔ چندر گپتا اگرچہ خاصی عمر کا تھا، لیکن قابل رشک صحت اور مضبوط قوا نے اس کی بڑھتی ہوئی عمر پر پردہ ڈالے رکھا تھا۔ وہ ایک توانا اور درمیانے قد کا دبنگ شخص نظر آنے والی شخصیت کا حامل مہاراجہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے تخت راج پر پراجمان تھا۔ اس کی بیوی نجو بائی ایک کشمیری رقاصہ تھی۔ یہ اس کی دوسری بیوی تھی، جبکہ مہاراجہ کی پہلی بیوی چندی ماں مر چکی تھی، اور اس سے ایک جوان بیٹا تھا۔ اس کا نام پرتاپ تھا، اور وہی ریاست کا ولی عہد کہلاتا تھا۔ نجو بائی سے مہاراجہ کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں جوان اور خوبصورت تھے۔ نجو بائی خود بھی بھرے خد و خال کی پرکشش اور جوان حسین خاتون نظر آتی تھی، جو سر سے پاؤں تک بیش قیمت زیورات سے لدی بھدی تھی۔ اس نے شاہانہ طرز کا لباس زیب تن کر رکھا تھا، اور مہارانی کے روپ میں بڑی ٹھسے دار عورت نظر آتی تھی۔ دونوں بچے بھی کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ بیٹے کا نام عیش کمار جبکہ بیٹی سونجنا تھی۔ دونوں بچے حسن میں ماں پر ہی گئے تھے۔ پرتاپ باپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ خاموش طبع نظر آتا تھا، دراز قامت اور دبلا پتلا تھا۔ وہ اپنی سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں سے کم ہی گھلتا ملتا تھا۔ البتہ تینوں بہن بھائیوں کی پرورش بڑے ناز و نوم میں ہوئی تھی۔ مہاراجہ چندر گپتا نے انہیں گھڑ سواری سے لے کر آلات حرب و ضرب کی تربیت سے لے کر جدید تعلیم بھی دلوائی تھی، جس کے لیے نامی گرامی پروفیشنلز اور اساتذہ کا انتظام کر رکھا تھا، جو انہیں انگریزی کے علاوہ دوسری زبانوں سے بھی روشناس کراتے تھے۔ اس محل نما حویلی کی خوبصورتی اور اس کی بناوٹ، طرز تعمیر، آرائش، غلام گردش حال کمرے، خواب گاہے، گردشی زینے اور شہ نشینے دیکھ کر یہ لوگ مبہوت سے رہ گئے تھے۔ بلند و بالا چھتوں سے لٹکتے ہوئے بیش قیمت اور دیدہ زیب فانوس الگ ہی قسم کا طلسماتی ماحول بنائے ہوئے تھے۔ ادھر رابرٹ نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے انکل پروفیسر ہنری کی مہم پر 1000 لعنت بھیج کر ادھر ہی رہے گا اور مزے اڑائے گا، جہاں انہیں نہ صرف ہر طرح کی آزادی تھی بلکہ سب کچھ بآسانی دستیاب بھی تھا۔ اس پر ترا یہ کہ انہیں ریاست کے معززین کا بھی درجہ حاصل تھا۔ رابرٹ کو ان کی دیسی شراب اور تاڑی تو اس قدر بھائی تھی کہ وہ پیتا ہی چلا گیا۔ رابرٹ یوں بھی فطرتاً ایک عیاش طبع نوجوان تھا۔ پرتاپ نے تو اسے کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی، البتہ رابرٹ کی عیش کمار اور اس کی خوبصورت سی معصوم صورت بہن سونجنا سے دوستی ہو گئی۔ بہر طور حویلی کی سیر اور اس کے بعد کھانے پینے سے فراغت پا کر یہ لوگ مہمان خانے میں آ گئے، جو اسی محل نما حویلی کے ساتھ ہی ملحقہ تھا۔ یہ مہمان خانہ بھی کم نہ تھا، یہاں بھی ملازموں اور نوکروں کی پوری فوج موجود تھی۔ ہر طرح کے عیش و آرام کا یہاں بھی خاص خیال رکھا گیا تھا۔ پروفیسر ہنری نے صرف ایک روز ہی میں اس قلعہ نما حویلی کے مہمان خانے میں قیام کیا تھا۔ اس کے بعد جب اس نے سب کو بیس کیمپ روانہ ہونے کا حکم دیا تو رابرٹ نے صاف انکار کر دیا، اور اس کے انکار پر رینا پریشان سی نظر آنے لگی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ اور عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔